اسلامی نظریات کا نمایاں خادم، علماء حق کا بے حد محبوب اسلامک یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔ جاء الحق، حق کا ساتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دعوت کے اس مبارک محنت میں کچھ کام اجتماعی ہیں اور کچھ کام انفرادی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو محنت کر کے دن بھر ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، رات کی آہوزاری سے، دعا سے اس کے اندر جان پڑتی ہے۔ جتنا ہم اپنے اندرون کو آباد کریں گے، اتنے ہی دن کی محنتوں میں جان پڑے گی۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ سے یہ فرمایا کہ حضرت، ہم نے بت بنایا ہے، آپ اس میں دعاؤں کے ذریعے جان ڈلوا دیجیے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اجتماعی محنت یہ موجبات قرب ہے، انفرادی محنتوں سے اس میں جان پڑتی ہے۔ تو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے اجتماعی محنتوں کا موقع نہیں رہ گیا، لیکن انفرادی محنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہر آدمی سے اس کی ذات کے بارے میں پہلا مطالبہ ہوگا، علیکم انفسکم۔ تو ہر آدمی کو اپنی ذات پر محنت کرنا ہے۔ اس کا سوال براہ راست اس سے ہوگا۔ اپنی ذات پر محنت کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ایمان بنانا، کہ ایمان جب اندر آتا ہے تو ایمانی صفات باہر آتے ہیں۔ ایمان کی علامت و نشانی ایمانی صفات ہیں۔ ایمان دکھائی نہیں دے گا، لیکن ایمانی صفات دکھائی دیں گے، جیسے تقوی و توکل، صبر و شکر، انابت، خشوع اور خضوع، اللہ تعالیٰ کی محبت، تواضع۔ تو یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ نیکی تم کو خوش کرے، گناہ تم کو غمگین کرے، تو یہ سمجھو کہ تم مومن ہو۔ تو اپنے ایمان پر محنت کر کے تقوی اور توکل پیدا کرنا، اللہ پر بھروسہ، اعتماد اور اللہ سے ڈر۔ جب اللہ سے ڈر ہوگا تو آدمی گناہوں سے پرہیز کرے گا۔ ایسے ہی اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر صرف تکلیف اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ شکر پر اللہ نعمت بڑھا دیتے ہیں۔ جس نعمت کا شکر کیا جائے گا وہ نعمت بڑھا دی جائے گی۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ ایسی انابت ہے، ایسی اللہ کا تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا ہے۔ تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ گھر میں رہ کے محنت کرنے کا بہترین موقع ہے۔ پھر اپنی نمازوں پر محنت کرنا، کہ نماز ہماری اس نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔
نہیں تو اتنا تو ہے ہی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا. فرائض کا اہتمام، اس اہتمام میں وضو بھی داخل ہے، باقی بھی داخل ہے. نمازوں کو اچھی طرح پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام، کہ جو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی. تو نمازوں کا اہتمام، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے. خاص طور سے تہجد کا اہتمام. بزرگوں سے ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی رات تہجد میں نہیں اٹھ سکے تو دن میں اس کی قضا کرتے تھے. اتنا اہتمام. ہمارے لیے نفل ہے لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے. اسی طرح سے خالی اوقات میں گھر میں ہے علم پر محنت. اس میں ہمارے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ، قرآن ہے، ہمارے بزرگوں کی تفسیر ہیں، اس کو پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اور جو مفکرین اسلام ہیں، حضرت معالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب، حضرت تھانوی کی کتاب. معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم تو حضرت تھانوی کی ہو، علم حضرت تھانوی کا ہو، طریقہ کار ہمارا. میں اس محنت کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ حضرت تھانوی کا علم گھر گھر پہنچ جائے. اس وقت بہترین موقع ہے. جو ہمارے بڑے علماء و بزرگان دین ہیں ان کے کتابوں کا مطالعہ. اسی طرح سے ذکر اور دعا کا اہتمام. جو ذکر ہے 3 تسبیحات، اس کو دھیان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا. مصنون دعاؤں کا اہتمام، لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام. رات میں دن میں جب موقع ہو، وقت فارغ ہے، لمبی دعا کا اہتمام. اللہ سے رو کر ان حالات میں اللہ کی مدد اتروانا. اللہ کی مدد تقوی اور صبر پر آتی ہے. یہ یقینی سبب ہے. گناہوں سے پرہیز ہو اور آدمی صبر کرے تو اللہ کی مدد آئے گی. ہم اکیلے نہیں ہیں، گھر میں ہم 10 کے ساتھ ہیں. ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں. گھر میں ہم اکیلے نہیں ہیں. اس کے لیے ہمارے گھریلو زندگی کا دین. دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ اپنی ذات کے بعد دوسرا سوال گھر کے بارے میں ہوگا، جو براہ راست ہے. قوا انفسکم واہلکم نارا. دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. تو ہم گھر میں اکیلے نہیں ہیں، ہم 10 کے ساتھ ہیں. تو گھریلو زندگی کا دین. پھرنے پھرانے میں ہم زیادہ رہے تو معاشرت کا دین، گھریلو زندگی کا دین ہم سے چھوٹ گیا، حقوق ادا نہیں ہوئے. یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں پر محنت کریں. اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے، اور فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر کا ماحول دینی اور دعوتی بنانا. اس کے لیے اپنے گھر والوں پر محنت. گھر والوں کے سامنے دکھ کے آوے ہمارا اخلاق، ہماری زندگی کا دین. تو گھریلو زندگی کا دین کا ایک بہت بڑا حصہ گھریلو زندگی کا دین ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تربیت اولاد. معاشرت کا دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ، اعزا رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناتوں کو جوڑنا. تو اس کا ایک بہترین موقع ہے اپنے گھر پر محنت کرنے کا. ہم اگر ان محنتوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو ہمارا یہ جو گھروں میں ہم محصور ہیں، گھرے ہوئے ہیں، یہ
یہ وقت ہمارا خوش وقت بنے گا۔ تو جتنا ہو سکے گھریلو زندگی کے دین پر محنت کر کے اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں سنت اور شریعت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کے اندر بھی اہتمام ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔